ریل گاڑی سے کون واقف نہیں؟ شاید اب بھی اس میں کئی بار بیٹھے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ریلوے انجن کس نے ایجاد کیا تھا اور کب؟ یہ کہانی اصل میں کام کے انعام کی بڑی اچھی مثال ہے۔ اب بھی جانیے۔ یہ کہانی انگلینڈ کے شمالی مشرقی علاقے سے شروع ہوتی ہے، جس میں نیو کاسل نام کی ایک بستی آباد ہے۔ وہاں میلوں تک کوئلے کی کانیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی علاقے کے ایک گاؤں ویلام میں 1781 میں ایک لڑکا پیدا ہوا، جارج سٹیفنسن۔ اس کے باپ کا نام رابرٹ اور ماں کا نام مابیل تھا۔ وہ دونوں بے عد غریب لیکن محنتی تھے۔ دنیا میں غربت اتنی بری چیز نہیں جتنی کاہلی اور سستی۔ سٹیفنسن کا باپ ایک کان میں کوئلہ ڈھونے کا کام کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی۔ گاؤں کے قریب کوئی اسکول بھی نہیں تھا، اس لیے سٹیفنسن تعلیم بھی نہ پا سکا۔ وہ بچپن ہی سے کام کرنے لگا تاکہ گھر میں اور روپیہ آ سکے۔ ان دنوں انگلینڈ کے دیہاتوں میں جگہ جگہ میلے کا زور تھا۔ ایک مرتبہ جارج سٹیفنسن بھی اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر میلے میں گیا۔ وہاں اس کی بہن کو ایک ٹوپی پسند آ گئی۔ وہ اسے خریدنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کی قیمت ادا کر دیتے۔ سٹیفنسن کو اپنی چھوٹی بہن کو اس طرح مایوس دیکھ کر رنج ہوا اور پہلی مرتبہ اس نے غربت کے کانٹے کی چبھن کو محسوس کیا۔ سٹیفنسن نے اپنی بہن سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی پیسے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور شام کے قریب جب اندھیرا ہو رہا تھا تو دوڑتا ہوا واپس آیا اور بہن کو وہ ٹوپی خرید کر دی۔ اس نے بھائی سے پوچھا، تم یہ پیسے کہاں سے لائے؟ تو جارج سٹیفن نے کہا، یہ لوگوں کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا رہا اور مزدوری حاصل کی۔ جارج بچپن ہی سے اپنے باپ کے ساتھ کوئلے کی کان پر جایا کرتا تھا اور وہاں کام کرتے انجنوں کو بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کو شروع ہی سے انجینئری سے دلچسپی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے کسی انجن کا نگران مقرر کیا جائے۔ جب وہ 17 سال کا ہوا تو اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی اور اسے ایک انجن کی دیکھ بھال پر ملازم رکھ لیا گیا۔ یہ انجن کوئلے کی کان سے پانی نکالا کرتا تھا۔ جب کبھی اس میں خرابی پیدا ہوتی تو وہ خود اسے ٹھیک کر لیتا۔ اس طرح وہ رفتہ رفتہ انجن کے تمام پرزوں کو پہچاننے لگا۔ کام کے ساتھ ساتھ جارج پڑھتا لکھتا بھی رہا۔ وہاں کوئلوں کو ٹوکریوں کے ذریعے باہر نکالا جاتا تھا۔ جب ٹوکریاں کان کے آخر پر پہنچ جاتی تو وہ ایک پارٹس کے ذریعے، جسے بریک کہتے تھے، روک کر خالی کر لی جاتی تھی۔ اس بریک پر بڑے تجربہ کار آدمی ملازم رکھے جاتے تھے، لیکن جارج کو 21 سال کی عمر ہی میں اس جگہ مقرر کر دیا گیا۔ اب جارج کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ ایک ایسا انجن بنائے گا جو گاڑیاں کھینچ سکے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے آدمیوں نے اس قسم کی کوشش کی تھی اور انجنوں کے چند نمونے بنائے تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر جارج سٹیفنسن بڑی محنت سے سب سے اچھا انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 21 سال کی عمر میں جارج سٹیفنسن کی شادی ہو گئی، لیکن تھوڑی مدت بعد ہی اس کی بیوی مر گئی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو مشغول رکھنے اور زیادہ روپیہ کمانے کے لیے اسکاٹ لینڈ میں ایک جگہ ملازمت کر لی۔ چند ماہ بعد وہاں بھی اس کا دل نہ لگا اور وہ اپنے وطن آ گیا۔ واپسی پر اسے کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکی اور اس نے امریکہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ آخر وہ ایک انجن کا ڈرائیور بن گیا۔ یہ ویسٹ مور کا واقعہ ہے۔ خوش قسمتی سے یہاں جارج کو اپنی قابلیت دکھانے کا موقع مل گیا۔ اتفاق سے کنویں سے پانی نکالنے والا ایک بڑا انجن خراب ہو گیا اور ایسا خراب ہوا کہ بڑے سے بڑے انجینئر بھی اسے ٹھیک نہ کر سکے۔ جارج نے اسے دیکھتے ہی اس کی خرابی بتا دی، لیکن کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اسے ایک معمولی ڈرائیور ہی سمجھا جاتا تھا۔ جب انجن کے مالک کو معلوم ہوا کہ جارج سٹیفنسن اسے ٹھیک کر سکتا ہے تو اس نے فوراً اس کی خدمات حاصل کی۔ جارج نے سارا انجن کھول کر صاف کیا اور پھر سارے پارٹس کو جوڑ کر تیسرے دن اسے چلا دیا۔ مالک بہت خوش ہوا اور اس نے سٹیفنسن کو نہ صرف معقول اجرت دی بلکہ 10 پاؤنڈ انعام بھی دی۔ ساتھ ساتھ اسے انجن کا نگران بھی مقرر کر دیا۔ جب وہاں کا چیف انجینئر فوت ہو گیا تو جارج سٹیفنسن کو اس کی جگہ مل گئی اور اس کی تنخواہ 100 پاؤنڈ سالانہ ہو گئی۔
जब रोजी की तरफ से इसे इत्मीनान हुआ तो उसने मुताले की तरफ तवज्जो दी। वो बराबर ये सोचता रहता था कि मौजूदा इंजन को किस तरह बेहतर बनाया जाए। जॉर्ज से पहले एक और मोजिद जेम्स वाट भाप से चलने वाला इंजन बना चुका था, लेकिन तसल्ली न हुई। उसने ऐसा इंजन बनाने का इरादा कर लिया जो गाड़ी खींच सके। इंग्लैंड के एक अमीर शख्स ने इसे इस काम के लिए माली इमदाद दी और जॉर्ज ने 10 माह की मेहनत के बाद एक ऐसा इंजन बना लिया जिसे जनवरी 1814 में रेल की पटरी पर चलाया गया। जॉर्ज अपने इंजन को बेहतर बनाता रहा। न्यू कासल में एक कारखाना कायम किया गया जिसमें अच्छे इंजन बनने लगे। एक नई पटरी 1825 में बिछाई गई और उस पर जो गाड़ी चलाई गई उसकी रफ्तार सिर्फ 12 मील फी घंटा थी। बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड में रेल चलाने का कानून मंजूर हुआ और स्टीफनसन को इसका इंजीनियर मुकर्रर किया गया। इसकी तनख्वाह 1000 पौंड मुकर्रर की गई। इसी स्टीफनसन को बचपन में सिर्फ 2 आने रोज मजदूरी मिलती थी। ये था इसके काम का इनाम कि अब वो इंग्लैंड में रेलवे का सबसे बड़ा इंजीनियर था। स्टीफनसन का काम आसान न था। इसे पूरे मुल्क में रेलवे लाइन बिछानी थी, दलदलों को भरना था, नए रास्ते तामीर करने थे और कई रास्ते जमीन के अंदर से निकालने थे। वो रेलवे लाइन बिछाने के अलावा अपने इंजन को भी बराबर तरक्की देता रहा। इस काम में उसके बेटे ने भी उसकी मदद की। बिलाखिर दोनों ने मिलकर ऐसा इंजन बनाया जिसके एक हिस्से में ईंधन और दूसरे में पानी भरा जाता था। उसका वजन 112 मन था और रफ्तार भी ज्यादा थी। 1830 में रेलगाड़ी का इफ्तिताह हुआ। इंग्लैंड के वजीर आजम और बड़े बड़े अफसर इस मौके पर मौजूद थे। इस दिन 8 इंजन एक दूसरे के बाद गाड़ियां लेकर चले। सबसे आगे वाले इंजन को स्टीफनसन खुद चला रहा था। रफ्तार में मील फी घंटा थी। जॉर्ज स्टीफनसन को अपनी मेहनत की बदौलत बड़ी शोहरत हुई और दौलत ने भी इसके कदम चूमे, लेकिन गुरूर उसे छू कर भी नहीं गया था। वो आखिर वक्त तक काम करता रहा। बिलाखिर 12 अगस्त 1848 को उसका इंतकाल हो गया। मरते वक्त इसकी उम्र 67 साल थी।